اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کی ہے، اور اس کے بعد جس چیز کی اہمیت بیان کی گئی وہ والدین کے حقوق ہیں۔ لیکن مختلف احادیث میں والدین میں بھی والدہ کا رتبہ والد سے زیادہ بتایا گیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی جن جگہوں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا گیا، ان میں 2 آیتوں میں اس کے اسباب بھی بیان کیے گئے، جن میں ایک سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 حملتہ امہ وہنًا علی وہن ہے کہ ماں نے تکلیف پر تکلیف سہ کر بچے کو حمل میں رکھا، اور دوسری سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے حملتہ امہ کرہًا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے حمل کے ایام میں اور پیدائش کے وقت مختلف تکلیفات برداشت کیں۔ ان دونوں آیتوں پر غور کرنے سے ایک اور پہلو کی طرف توجہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اکثر و بیشتر قرآن کریم اور احادیث میں والدین کے ساتھ ایک ساتھ ہی حسن سلوک و اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان دونوں آیتوں میں جب اس کے اسباب بیان کیے گئے تو اس میں والد کے بجائے صرف والدہ کی قربانیوں اور مشقتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ کس طرح اس نے مختلف مشقتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کر کے اپنی اولاد کے لیے ایام حمل کی پریشانیاں، اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت کی پریشانیاں، اور پھر دودھ پلانے کے دنوں میں مختلف پریشانیوں اور قربانیوں کے ذریعے ماں کے عظیم رتبے اور کردار کو پیش کیا۔ لیکن ان آیات میں تذکرہ تو صرف ماں کی قربانیوں اور بچے کی خاطر اٹھائی گئی مشقتوں کا کیا جا رہا ہے، لیکن حسن سلوک کا حکم ماں اور باپ دونوں کے تعلق سے دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہوتی ہی ہے کہ ماں کی قربانیاں بھی زیادہ ہیں اور اس کا رتبہ بھی بلند ہے، لیکن اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک ماں کے طفیل میں ہے، بلکہ یہاں پر لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ باپ کو جو رتبہ دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اسے بہت ساری چیزوں کا پابند بھی بنایا گیا، جن میں بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی یعنی اپنی شادی کے وقت ہی دیندار اور بااخلاق بیوی کے انتخاب کا حکم بھی ہے، چونکہ وہی اس کے بچوں کی پہلی تربیت گاہ بنیں گی۔ اسی طرح زندگی بھر اپنی بیوی جو کہ اس کے بچوں کی ماں ہے کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا بھی پابند کیا گیا، اور خود بچوں کی نگہداشت اور اچھی تربیت کا اسے پابند بنایا گیا، اور اچھی تعلیم و تربیت کو بچوں کے لیے سب سے بہترین اور قیمتی تحفہ قرار دے کر اس کے بے شمار اجر و ثواب بتائے گئے، اور پھر ان کے ساتھ برابری اور انصاف کا اتنا سخت حکم دیا گیا کہ اگر برابری نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ کسی کو نہ دے یا سب کو برابر دے۔ لہٰذا یہ خلاصہ نکل کر آیا کہ ماں کی مشقتیں اور پریشانیاں اسے بچوں کی طرف سے حسن سلوک کا مستحق بناتی ہیں، جبکہ باپ حسن سلوک کا مستحق تو ہوگا لیکن اسے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی پڑیں گی، اور اس طرح وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں طفیلی ہونے کے الزام سے بچ کر صحیح معنوں میں اپنے آپ کو حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا مستحق قرار دے پائے گا۔